کیا روزے کی حالت میں آدمی غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیا روزے کی حالت میں کرلی کرے گا یا غرارے کرے گا؟ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ فطرتی چیزیں رکھی ہیں، انسان اس کو ادا کرتا ہے کی وجہ سے پیش آنے والے کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پر وہ چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں، استعمال کرتا ہے تو انسان پر شریعت کی طرف سے کچھ احکامات لاگو ہو جاتے ہیں۔ سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، یہ اس پر غسل واجب ہو گیا، اب اس نے غسل کرنا ہے تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رمضان مبارک کے اندر انسان روزے کی حالت میں سویا ہوا ہے، احتلام ہو گیا، اب اس نے غسل کرنا ہے۔ وہ آدمی جو سونے کی حالت میں احتلام آ جائے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اسی حالت میں غسل کرے جتنا جلد ہو سکے۔ محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی اس کو حاجت پیش آ جائے تو اس کو چاہیے جلد از جلد پاک ہو کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عبادت کے اندر ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ انسان کو چاہیے جلد از جلد اس گندگی سے نجات حاصل کرے اور پاک ہو کر اللہ کے محبوب کا ذکر کرے۔ روزے کی حالت ہے، اب اس کو غسل کی حالت پیش آ گئی، تب اس نے غسل کرنا ہے، نیت کرے گا غسل کی نیت کرنے کے بعد غیر رمضان کے اندر یا غیر روزے کے اندر جب اس کو روزہ نہیں ہوتا تو اس وقت وہ منہ بھر کر غرارے کرے گا 3 مرتبہ۔ لیکن اب روزہ ہے، غرارے تو کر نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غرارہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ایک آدھا قطرہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں اور آخرت میں گناہگار ہے۔ کہ ہر انسان کو اتنا ہونا چاہیے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ حالت میں وہ غرارے نہیں کرے گا بلکہ وہ منہ بھر کر کلی کر لے گا، 3 بار کلی کرے گا اور 3 بار نرم ہڈی تک ناک کی پانی پہنچائے گا، ناک کو اچھی طرح صاف کرے گا، اور تیسرے نمبر پر پورے جسم پر پانی بہائے گا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تو پھر اس کا غسل مکمل ہوگا۔ اس کے علاوہ آج کل کے لوگ نوجوانوں کو غسل کے فرائض کا نہیں پتا۔ جب غسل کے فرائض کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہماری زندگی گمراہی کی طرف چلی جائے گی، اس کی وجہ سے ہمیں پھر نہ پاکی کا شعور ہوگا، نہ پاکی کا شعور ہوگا، نہ حلال کی پہچان ہوگی، نہ حرام کی پہچان ہوگی۔ اس لیے علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم سیکھیں، علماء سے مسائل پوچھ کر اپنی زندگی گزاریں، تاکہ زندگی کا ہر لمحہ، ہر مسئلہ علماء حلقہ سے پوچھ کر گزاریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر بھی خوشحالی اور امن سکون پیدا ہوگا، اور آخرت کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی اس آدمی سے خوش ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور فالو کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ کسی مسلمان بھائی اس پر عمل کر کے اپنی زندگی سنوار سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔